اسی طریقے سے ہمیں اللہ نے یہ سعادت دی ہے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، تو ہمارے اندر ایک کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ اس کو قبول فرما لے۔ قبول ہو گیا تو ایک روزہ، ایک تراویح بھی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ نہیں ہوا تو پھر شیطان نے دیکھے ہزاروں سال عبادت کی ہے، جب قبول نہیں ہوا تو سوائے اس میں ذلت اور خواری کے اس کو کچھ بھی نہیں ملا۔ ہندو پوری رات مندر میں رام رام کرتا ہے لیکن قبول تو کچھ بھی نہیں ہوتا، جائے گا تو جہنم کے اندر۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنۃ ما لم یخرقها۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ روزہ ڈھال ہے، جب تک اس ڈھال کو پھاڑ نہ دیا جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ روزہ ڈھال ہے جب تک پھاڑ نہ دیا جائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیسے یہ ڈھال کیسے پھٹتا ہے؟ ایک ڈھال تو وہ ہوتا ہے جو ہم جنگ کے میدان میں دشمن کے وار سے، حملے سے بچنے کے لیے اپنے دائیں بائیں جانب لگاتے ہیں تاکہ دشمن کا تلوار کا حملہ ہم پر نہ ہو، اور وہ تو تلوار لگنے سے، نیزہ لگنے سے پھٹ جاتا ہے۔ تو یہ روزہ جو ہے یہ کیسے پھٹے گا، یہ ڈھال کیسے پھٹے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کی حالت میں کسی کی غیبت کرنا، برائی کرنا، اس سے یہ روزہ انسان کا، یہ روزے کا ڈھال پھٹتا ہے۔ مطلب یہ کہ روزے کا اجر اور ثواب خراب ہو جاتا ہے۔ اصل میں قرآن پاک کی جب آیت پہ آپ غور کریں، جو اللہ نے روزے کا فلسفہ بیان کیا، مقصد بیان کیا، تو اس میں یہ بات ارشاد فرمائی لعلکم تتقون، کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اب متقی پرہیزگار کا مطلب یہی ہے کہ معاشرتی جو برائیاں اور کمی کوتاہیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، تو روزے کی برکت سے جب انسان روزہ رکھتا ہے اس پہ اللہ کی رحمت اترتی ہے، انسان کا دل نرم ہوتا ہے، اور دل جب نرم ہوتا ہے تو انسان کو پھر اپنی گناہ، اپنی کوتاہیاں نظر آتی ہیں، اور پھر وہ اپنی کوتاہیوں کی اصلاح کی فکر کرتا ہے۔ اب اگر ایک بندہ روزہ بھی رکھے، پورا رمضان بھی گزر جائے، تراویح بھی پڑھے، 5 ٹائم نماز بھی پڑھے، اور اس کو اتنی توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ وہ اپنے کمزوریوں کی طرف متوجہ ہو اور اس کی اصلاح کی کوشش کرے، تو اس کا مطلب یہ کہ روزہ تو اس نے رکھ لیا لیکن جو روزے کا مقصد اللہ نے بیان کیا وہ مقصد اس کو حاصل نہیں ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں اس طرف روزے داروں کو متوجہ کیا کہ آپ صرف سحری کر کے اور پھر آگے جا کر افطاری کریں، سارا دن کھائیں پیئیں نہیں، اپنے آپ کو جنسی خواہشات سے روکے رکھیں اور مطمئن ہو جائیں کہ بس مجھے روزے کا مقصد حاصل ہو گیا۔ نہیں، روزے کا مقصد اللہ نے ہمیں یہ بتایا لعلکم تتقون، کہ تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا مقصد نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ جو تمہارے اندر ایک انسان ہونے کے ناطے وہ انسان مٹی سے بنا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ مٹی میں جب تک مٹی کو ویسے آپ زمین کو چھوڑ دیں تو اس میں جھاڑیاں، خاردار، کانٹے، یہ چیزیں اگتی ہیں۔ اب ان کانٹوں کو، ان خاردار چیزوں کو صاف کرنا پڑتا ہے، اب پھر اس میں جناب اچھی چیزیں اگانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان ہے کہ اگر یہ ذکر میں، عبادت میں، ان چیزوں میں نہ لگے تو برائیاں خود بخود اس کی طرف آ جاتی ہیں۔ جب برائیاں اس کی طرف آتی ہیں، اب ان کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے اس کے لیے نماز،
اس کے لیے روزہ، زکوٰۃ، ذکر، اذکار، یہ ساری چیزیں رکھی کہ جب یہ کرے گا تو اس زمین کی طرح جس پر اس کا مالک جو ہے محنت کرتا ہے اور وہ زمین ایک زرخیز زمین ثابت ہوتی ہے، تو اسی طرح یہ انسان جو ہے ایک اچھا اور خیر الناس بنے گا، جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے کو فائدہ پہنچائے۔ تو ہماری کوشش یہ ہو کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے روزے کی، تو اس کی جو برکات ہیں اور جو اس کے مقاصد ہیں وہ بھی ہمیں حاصل ہو جائے، اور یہ توجہ سے ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ ہم عبادت کر کے صرف مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں دو انتہائی برگزیدہ انسان، دونوں نبی ہیں اور باپ بیٹا ہے۔ باپ کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ ان کو اللہ نے ایک عظیم عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ وہ عبادت کیا تھی؟ بیت اللہ کی تعمیر۔ اتنی عظیم عبادت ہے، تو ہمیں تو لوگ جاتے ہیں جو مکہ میں، اور تو وہاں اگر جب وہ چادر چینج ہو رہی ہو اس میں بھی ہاتھ لگانے کا موقع مل جائے تو اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں، اور حقیقت ہے سعادت کی بات ہے۔ لیکن ان کو تو اللہ نے کتنا بڑا موقع عطا کیا، تعمیرات کا موقع عطا فرمایا، اور تعمیرات بھی کیسی کہ اس کے لیے پتھر بھی خود لائیں، گارا بھی خود بنائیں، ساری محنت خود کریں، اور صرف باپ اور بیٹا، تیسرا بندہ ساتھ کوئی نہیں۔ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنا بڑا موقع ہے، اور اس عبادت میں کس قدر مشقت ہے، لیکن قرآن نے ہمیں بتایا کہ اتنی بڑی سعادت کے باوجود باپ بیٹے کو فکر یہ تھی کہ یہ عبادت قبول ہو جائے، لیے وہ چپ کے دل میں دعا کرتے تھے، ربنا تقبل منا، اے اللہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارا پسینہ، یہ ہماری محنت ضائع چلی جائے، اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اسی طریقے سے ہمیں اللہ نے یہ سعادت دی ہے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، تو ہمارے اندر ایک کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ اس کو قبول فرما لے۔ قبول ہو گیا تو ایک روزہ، ایک تراویح بھی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا، نہیں ہوا تو پھر شیطان نے دیکھے ہزاروں سال عبادت کی ہے، جب قبول نہیں ہوا تو سوائے اس میں ذلت اور خواری کے اس کو کچھ بھی نہیں ملا۔ ہندو پوری رات مندر میں رام رام کرتا ہے لیکن قبول تو کچھ بھی نہیں ہوتا، جائے گا تو جہنم کے اندر۔ تو یہی چیز ہوتی ہے، اب اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانا ہے کہ جن کی وجہ سے عبادت کی قبولیت میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، اور جس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارا کھانا پینا حلال۔ اگر ہماری سحری حرام سے ہوئی، ہماری افطاری حرام سے ہوئی، ہمارا لباس حرام سے بنا، تو حدیث میں واضح طور پر آتا ہے کہ حرام چیزوں کو اللہ قبول نہیں فرماتے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ نے ہمیں اس بات کو سمجھانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ سنایا۔ ایک بیٹے کی قربانی قبول ہوئی، ایک بیٹے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ یہ قبول نہیں ہوئی کیونکہ وہ غلط تھا، اس کی سوچ غلط تھی۔ تو جس بندے کی سوچ غلط ہو اللہ اس کی عبادت کو بھی قبول نہیں فرماتے۔ یہ سارے واقعات اللہ نے کیوں سنائے؟ ہمیں سنائے نا، آپ کو سنائے، مجھے سنائے، قیامت تک آنے والے انسانوں کو سنائے کہ وہ قیامت کے دن جب دیکھے کہ کیا تو میں نے اتنا کچھ، یہاں تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، پھر وہ گلہ نہ کرے کہ اللہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ تو اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، دل نرم ہوتے ہیں، تو ان باتوں، اس برکتوں سے ہم یہ فائدہ اٹھائیں کہ جو ہم میں معاشرتی کمی کوتاہی اللہ پاک اس کو دور فرمائے۔ نماز کے مطابق ایک مسئلہ سماعت فرمانے کا ایک ساتھی نے توجہ دلائی کہ نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تحریمها التکبیر تحلیلها التسلیم، کہ نماز کی تحریم تکبیر ہے اور نماز کی تحلیل تسلیم ہے۔ تحریم تکبیر ہے کیا مطلب؟ کہ نماز آپ کی سٹارٹ ہوگی، شروع ہوگی جب آپ اللہ اکبر کہیں گے،
اور نماز سے جب نکلیں گے اب کیسے نکلنے کا طریقہ یہ کہ آپ سلام پھیریں گے. تو اس وجہ سے اس حدیث کی بنیاد پر اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، صحابہ کے عمل کی بنیاد پر فقہا نے تکبیر تحریمہ کی جو حیثیت لکھی ہے وہ یہ کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے، اور یہ امام کی تکبیر تحریمہ سب کے لیے نہیں ہوگی. ہر بندہ جب نیت باندھے گا جماعت کے ساتھ نماز پڑھے الگ پڑھے، اس کو تکبیر تحریمہ کی نہیں ہوگی، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے گا. اسی طریقے سے جب ہم نماز سے نکلتے ہیں تو امام کا صرف سلام کافی نہیں ہوگا، ہر بندے کو سلام کے الفاظ زبان سے ادا کرنے ہوں گے. زبان سے سلام کے الفاظ ادا کرنا واجب ہے اور تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے. یہ فقہا نے اس کی حیثیت لکھی ہے. تو اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ جب بھی تراویح کے اندر بھی کہ جب ہم دو رکعت میں نیت باندھتے ہیں تو اس وقت ہم اللہ اکبر کہیں. اسی طرح جب جماعت میں شامل ہوتے ہیں اللہ اکبر کہیں. جب ہم نماز سے نکلتے ہیں تو اس وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہر نمازی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو، الگ نماز پڑھ رہا ہو، وہی الفاظ کہے تو اس کی نماز جو ہے وہ مسائل اور احادیث کے مطابق ہوگی. باقی قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کس کی قبول ہوئی کس کی قبول نہیں. اللہ پاک ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے کہ مرنے سے پہلے جو بھی ہماری کمی کوتاہیاں ہیں اللہ اسے معاف فرما دے اور دور فرما دے.